جی ہمارے نوجوان ہماری طاقت ہے، اور یہ نوجوان جب ہمارا سپہ سالار بن کر کے سامنے آئے گا تو قسم خدا کی وہ دن بھی یاد آئے گا جب سیدنا صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس فرمایا۔ نوجوانوں اپنے اندر تازگی پیدا کرو، اپنے خون میں روانی پیدا کرو، اور یاد رکھو وہ روانی ہونی چاہیے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں جذبہ حسینی عطا فرمائے۔ تھوڑا سا آپ جگ جائیے، بیدار ہو جائیے، اور جو الفاظ آپ سنتے جائیے توجہ دیجیے، کوشش کیجیے سمجھنے، اور سمجھنے کے بعد جب بات آپ کے دل میں اتر جائے تو عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے کہ ساری محافل اسی لیے ہوتی ہیں کہ لوگوں کو طریقہ سکھایا جائے، سمجھایا جائے، بتایا جائے، اور جب لوگوں کے ذہن میں آ جائے تو لوگ اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ ایک نیتا اگر آتا ہے، آنے کے بعد ہمیں جتنی بات بتاتا ہے، اگر ہم اس کے گروپ کے ہیں، یاد رکھیے گا، اگر ہم اس کے گروپ کے ہیں اور وہ کہے گا کہ جناب آپ یہیں پہرا دیجئے 4 گھنٹہ، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بھوک بھول جائیں گے، پیاس بھول جائیں گے، دوست احباب کو بھول جائیں گے، اپنے دین کو بھول جائیں گے، اپنی شریعت کو بھول جائیں گے، اپنے امام کو بھول جائیں گے، اپنے مولانا کو بھول جائیں گے۔ اس نیتا کے کہنے پہ 4 گھنٹہ آپ کھڑے رہیں گے۔ اگر میری بات کڑوی لگتی ہے تو معاف کیجیے گا، لیکن یہ مسلمان اگر اس سے کہا جائے کہ صحیح طریقے سے نماز پڑھو گے 4 رکعت تو 10 منٹ لگیں گے، کہے گا مولانا صاحب اتنی لمبی نماز مت بتائیے کہ 10 منٹ لگ جائے، تو اور مختصر کرا دیجئے کہ 5 ہی منٹ ہو جائے۔ سوچئے ہمارا ذہن، ہمارے فکر، دینی کام توجہ کے ساتھ کرو۔ آج جس کی محفل آپ بنا رہے ہو، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ راتوں رات عبادت کرتے تھے، دنوں دن عبادت کرتے تھے، پھر آپ کہیں گے مولانا صاحب وہ سوتے کب تھے؟ سبحان اللہ۔ جب رات ہی عبادت ہی کرتے تھے تو سوتے کب تھے؟ یاد رکھیے یہ بشریت کا تقاضا ہے۔ سیدنا غوث اعظم بھی سوتے تھے، لیکن سونے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ سوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد موبائل 4 گھنٹہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم 12، 1، 2 بجے کے بعد سوتے ہیں تو ہم 8، 9 بجے دن میں اٹھتے ہیں۔ اور میرے غوث اعظم جب سوتے تھے، عشاء کی نماز پڑھی اور بڑے وقت میں کھانا کھا کے سو گئے، آدھی رات کو اٹھ جاتے تھے بستر سے، اور پھر وہ عبادت کی عبادت میں پورے شب کو گزار دیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا تقاضا یہ ہے کہ اب موبائل دیکھا کرتے ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے رب کو دیکھا کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے موبائل دیکھیں گے تو کیا کیا نظر آئے گا۔ آج میں ایک نیوز سن رہا تھا، تو نیوز میں بتا رہا تھا کہ آج کل کے نوجوانوں میں 1000 نوجوان میں 900 نوجوان بہرا ہو جائے گا۔ بے شک 1000 میں 900 جوان بہرا ہو جائے گا، بچے گا 100۔ اس نے بتایا کہ وجہ صرف یہ ہے، آج کل بچے کیا کر رہے ہیں، موبائل کو چالو کیا اور کان میں وہ کیا بولتے ہیں، ایئر فون کان میں لگا لی۔ اب ٹرین آ رہی ہے، اس کی آواز ان کو نہیں مل رہی، بس ہارن سے آواز نہیں مل رہی، راستے میں چل رہے ہیں، بس کوئی مجنوں گانا گا رہا ہے، اس کی آواز کان میں جا رہی۔ سوچو تو یہ کان میں جاتے جاتے بہرا ہو جائے گا۔ آج بہرے پن کی مشین کچھ لوگ لگاتے ہوں گے نا، سال بھر لگائیں گے تو جتنا سن رہے تھے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے نا۔ ٹھیک یہی وجہ اس کی ہوتی ہے کہ جب اسے لگاتے رہیں گے عادی بن جائیں گے، 4 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 6 گھنٹہ جب کان میں آپ اسے لگائے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ بہرے ہو جائیں گے، دنیا روک نہیں سکتی۔ آپ سوچتے کہ موبائل بہت اچھی چیز آ گئی ہے نا، موبائل بہت اچھی چیز آ گئی۔ نوجوانوں یاد رکھو، میں ہر گلی کوچے پہ نظر رکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ فلاں سیڑھی پہ ایسے کہہ دیجئے یہاں بیٹھنے کو محفل میں تو کہے گا کہ میں اسی دری پہ بیٹھوں گا، اس پہ تو چادر ہی نہیں۔ چلے جائیے آپ دیکھیے کسی کی دروازے
گردے ہیں گردہ بھی پتا نہیں اس کو بیٹھ جائے اور 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ بیٹھ کے موبائل دیکھتا رہے. یہ مسلمانوں ہوا کیا؟ آج ہمارا بچہ پڑھائی کے نام پر جب اسے موبائل دی گئی، پڑھائی درکنار موبائل میں اس نے گیم کھیلنا شروع کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ رپورٹ کے مطابق یہ آتا ہے کہ بچے جب زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کی نسیں منجمد ہو جاتی ہیں، ہاتھ کام کرنا بند کر رہا ہے، دماغ سوچنا بند کر رہا ہے، دماغ کام کرنا بند کر رہا ہے. لوگ موبائل کو اپنے سینے میں رکھا کرتے ہیں، پتا چلا ہارٹ اٹیک کے مریض بہت زیادہ پیدا ہو. جتنی بری چیزیں تھی ان کو ہم نے اچھا سمجھا اور جتنی اچھی چیزیں تھی ہم نے اس کو دماغ سے نکال دیا. رب کائنات کا ارشاد، یا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا، ایک محل بنائے گا، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. مولا یہ نہریں کب تک رہیں گی؟ یہ جنت کب تک؟ انسان کی فطرت ہے کہ انسان ایک لیمٹ تک رہتا ہے. عالم ارواح میں رہا ہو تو ایک لیمٹ 1000 10,000 15,000 20,000 سال اس سے رہنا. اس کے بعد ماں کے پیٹ میں آیا تو شریعت مطہرہ کے مطابق اس کو زندگی دی گئی 5ویں مہینے میں. چاہے وہ 5ویں مہینے میں ہو جائے، 6ویں مہینے میں ہو جائے، 7ویں مہینے میں ہو جائے، 8ویں مہینے میں ہو جائے، 9ویں میں ہو جائے، 10ویں کے شروع میں ہو جائے. دنیا میں آ گیا، اس کی بھی یاد رکھی ہے کہ 9 مہینہ تمہیں ماں کے پیٹ میں زندگی گزارنی ہے. جب اس جہان میں آ گئے تو ہم نے اس دنیا کو دیکھا. اے مولا کتنی ہماری میعاد ہے؟ کہا 10 روز 10 دن 10 سال، 10 سال نہیں 20 سال، 20 سال نہیں 100 سال، تمہاری میعاد اتنی ہے. پھر ہم یہاں سے گئے، ایک اخروی منزل ہمارے سامنے آ گئی قبر میں ہم رہے نہ جانے کتنے دن وہاں رہنا ہوگا، کب اللہ کا حکم ہوگا، کب حضرت اسرافیل سور پھونک دیں گے. پھر 40 سال کے بعد ایک سور اور پھونکے گے، میدان محشر میں ہم لوگ حاضر ہو جائیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن سب اکٹھا ہو جاؤ، سب اکٹھا ہو جائیں گے. رب فیصلہ فرما دے گا، جنتی جنت میں جائے گا، دوزخی دوزخ میں جائے گا. اب جنت والے وہاں جانے کے بعد بتاؤ میعاد کیا ہے؟ میدان محشر میں بھی میعاد. ہم آدھے دن میں سارا فیصلہ، اور وہ آدھا دن دنیا کا 50,000 دن ہوگا. فیصلہ ہو گئے. میدان محشر سے ہم چلے گئے جنت میں. اب جنت میں پہنچے، مولا اس میں کتنے دن رہنا ہے، کتنی میعاد ہے، کتنے وقت تک رہنا ہے؟ جواب ملا خالدین فیہا ابدا، تمہیں نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا. ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا. مسلمانوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہی عطا فرمائے. کب عطا فرمائے گا؟ کہتا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جب تم نیک عمل کرو گے تو اس کی جزا یہی ہے. اچھے کام پر اچھی جزا ملے گی. لیکن میرے بھائی یاد رکھو، اسی نیک لوگوں میں کچھ نیک لوگوں میں کچھ بدبخت بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے. لیکن گنہگاروں کا عالم کیا ہوگا؟ رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر مولا فرمائے گا جہنم میں دیکھو کیا پوزیشن ہے. جواب ملا مولا یہ تو جل کے کالا کوئلہ ہو گیا. رب فرمائے گا گناہ سب دھل گئی، مٹ گئی، جل گئی، باہر نکالو. فرشتے باہر نکالیں گے. مولا کیا کیا جائے؟ حکموں کا نہر حیات میں ڈال دو. نہر حیات میں ڈالا جائے گا. مولا کیا کیا جائے؟ کہا نہر حیات سے نکال دو. اے مولا نہر حیات سے نکالوں گا تو کیسا ہوگا؟ جواب ملا سنو، ندی کنارے تم نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے پیلے پیلے پودے نکلا کرتے ہیں. نہر حیات سے نکالا جائے گا تو ایسے گورا اندھیرا ہو جائے گا جیسے نہر کے کنارے پودے نکلا کرتے ہیں. مولا
چلا ہم گناہگار بھی وہاں چلے گئے، لیکن یہ قسمت کا کھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا نواز دے اتنے ہی اس کے لیے کم ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا شاہوں سے ملا ہے نہ توکل سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ توکل سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، آپ کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث الورا، فیضان خیر الازکیاء، مولا فرید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب دیکھیے ولی کو پہچان لیجیے ولی ہوتا کون۔ ولی کی ولایت کو سب سنتے ہیں، کرامت سب سنتے ہیں، لیکن وہ کرامت جو انسان کو سوچنے پر سمجھنے پر مجبور کرتے، اگر اس میں دیکھنا ہے تو اللہ کے مقدس ولی بہت سارے پڑے۔ ہم اس دھرتی میں چلتے ہیں، آج سائنٹیفک دور، ہمارا ذہن کی کہتا ہے جو چیز ہمارے سمجھ میں آئے ہم مان لیں گے، جو چیز ہماری سمجھ سے ورا